رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط جمعے کی گفتگو میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس الہی سسٹم اور نظام کا نام ہے کہ جب وہ انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، صرف مسجد میں بیٹھے رہیں، صرف نماز پڑھتے رہیں۔ نہیں، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام میں یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ اگر رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اللہ کو حلال رزق پسند ہے، لہٰذا حرام نہ کمائیں۔ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اللہ کو سچ پسند ہے، اللہ کو اصلاح کی گفتگو پسند ہے تو ہم وہ کریں۔ غیبت سے پرہیز کریں کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں، تہمت الزام سے پرہیز کریں کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو جب ہم گفتگو کریں تو اس میں وہ آپشن دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے دوستی کریں تو کس سے دوستی کرنا اللہ کو پسند ہے، کس سے دوستی کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ کسی سے دشمنی کریں تو کس سے دشمنی کرنا اللہ کو پسند ہے، کس سے دشمنی نہیں کرنا اللہ کو پسند ہے۔ کسی سے ملیں تو کس سے ملنا پسند ہے، کس سے نہیں ملنا پسند ہے۔ حق کی حمایت میں آواز اٹھانا اللہ کو پسند ہے، خاموش بیٹھے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باطل کی مخالفت اللہ کو پسند ہے، خاموش بیٹھے رہنا باطل کے مقابلے میں اللہ کو پسند نہیں۔ امر بالمعروف اللہ کو پسند ہے، نہی عن المنکر اللہ کو پسند ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں۔ اللہ یا اللہ والے یا اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، ہم دنیا کے جو عام معاملات ہیں ان سے کٹ جائیں۔ نہیں، دنیا میں رہیں، دنیا کے سارے معاملات کو انجام دیں، دنیا کے ساتھ رہیں، لیکن ان سب کو کرتے کرتے اللہ اللہ کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ اللہ کا مطلب یہ کہ ہم کو ہر معاملے میں اللہ اپنا یاد رہے، اور جب اللہ یاد رہے تو پھر یہ یاد رہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا پسند کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جو اللہ کو چاہیے اس کے اعتبار سے ہم لوگ اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ زندگی تقوی الہی کی زندگی ہے۔ یقیناً اس زندگی کے لیے ہم کو معلومات فراہم کرنی پڑے گی، اس زندگی کے لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ ہم نے رسول کی ذات کو تمہارے لیے بہترین اسوہ بنا کے بھیجا۔ تو خوب اسوہ کا مطلب یہی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ معصوم ہیں، عصمت کے مدارج پہ، اعلیٰ ترین مدارج پہ فائز ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی سیرت رسول کی سیرت ہے، جن کا کردار رسول کا کردار ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے مرضی اور منشا کے بغیر نہ کچھ کہتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، حتیٰ نہ کچھ سوچتے ہیں، کیونکہ اچھائیاں، فضائل، خوبیاں یہ ان کے ذات کا حصہ بن چکی ہیں۔
یہ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، پہچانیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، یہی تقوی پروردگار ہے۔ لہٰذا ایام اعظام میں بالخصوص محرم و سفر اور اس کے علاوہ جو مجالس ہیں ان میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سرکار سید الشہداء یا دوسرے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں اور جان کے اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ راستے ہیں کہ جو تقوی الہی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور بہتر سے بہتر تقوی حاصل کرنے میں معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں اور بہترین مقصد حیات تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کی جس پہ مسلسل کلمہ کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، صرف یاد دلا دیں کہ جب آپ کے ایک چاہنے والے اور صحابی نے آپ سے واعظ و نصیحت کا سوال کیا تو مولا کائنات نے 30 اخلاقی پوائنٹس اس کو بتائے اور ایک ایک پوائنٹ کر کے وہ ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں 10 پوائنٹ پیش ہو چکے ہیں اور آج یہ 11واں پوائنٹ ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ خوب ذہن میں رہے کہ مولا نے کہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے مت ہو جانا، یہ وہ 11ویں قسم ہے، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ امام فرماتے ہیں ان اصابہ بلاء دعا مستغفرا، اگر یہ لوگ کسی بلا یا مشکل پریشانی تک پہنچتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرًا، اور جب یہ بلا گزر جاتی ہے، نارمل حالات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ غرور کے ساتھ، گھمنڈ و تکبر کے ساتھ خدا سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، انحراف پیدا ہو جاتا ہے ان کی۔ یہ صفت بھی بدترین صفات میں سے، اور یہ بھی تقریباً انہی صفات سے مل رہی ہے کہ جو اس سے پہلے مسلسل 2-3 ہفتے سے اسی قسم کی باتوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان مثلاً چاہے وہ مادی مشکلات ہو، چاہے وہ جسمانی مشکلات ہو، بیمار پڑا بہت پریشان ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ، مالی مشکلات ہو بہت پریشان ہوتا ہے، اللہ اللہ، کسی نے کہا یہ پڑھ لو، وہ اچھا، وہ اس وقت بھی تھوڑا افراط و تفرید ہوتی ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ مثلاً بعض اوقات تو ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں وہ آپ پڑھیں یا اس پہ عمل کریں۔ بعض اوقات یہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، یہ پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، وہی پڑھنے لگے، کسی کے یہاں جا کے دعا تعویذ لے لی، کسی کے یہاں جھاڑ پھونک کروا لی۔ اللہ کے جو راستے ہیں اور جو توحید کا راستہ ہے اس سے انسان الگ ہو جاتا ہے۔ خود اتنا بھی اللہ کو مثلاً نہ یاد کرے، بتائیے اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوا، کہ کوئی کچھ بھی اللہ کے نام پہ پکڑا دے تو انسان اس کو پکڑ لے کہ بس یہ اسی سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، وہ بھی غلط ہے، جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، گمراہی ہے۔ یہ گمراہی کی ایک قسم ہے انسان کی کہ جہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل مقصد یہ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو بس اللہ 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 ہمارے مسائل کو حل کر دے، اللہ ہماری مشکل کو حل کر دے، سب کچھ بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں حالات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات پھر انسان بعد میں بھی جس واقعے کو نقل کرتا ہے تو پھر وہ تکبر اس میں نظر آتا ہے، خود نمائی نظر آتی ہے، توحید سے ہٹ کے گفتگو میں ایسا ہو گیا تھا، پھر میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، اس میں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ۔ پھر اگر میں یہ کر سکتا تھا، نعوذ باللہ، ساری صلاحیت ہماری تھی، تو پھر ہم نے اس وقت اللہ کو کیوں پکارا؟ نہ پکارتے اللہ کو۔ اگر اس بلا سے نکلنے کے لیے مستقل طور پہ صلاحیتیں اور ذرائع ہمارے ہی تھے تو ہم نے اللہ کو کیوں پکارا؟ اللہ کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلاً ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی،
کہ جس کی مدد سے ہم ان مسائل اور مشکلات سے نکل سکتے تھے. لہٰذا اللہ کو پکارا ہم نے، اللہ کو بلایا تاکہ ہم اپنے آپ کو ان مشکلات سے، مسائل سے، مصیبتوں سے نکال سکیں اور نکال کے ایک آرام کے منزل. پھر لیکن جب آدمی بیان کرتا ہے میں نے ایسا کیا، میں یوں، میں ایسے، اور ایسے نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. نہیں، ہم نے کوشش کی، اللہ سے دعا مانگی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے راستہ بتایا، اسباب مہیا کیا، اسباب فراہم کیے، اور اللہ نے ہم کو نکالا. ٹھیک ہے کہ وہ نکلنے کے ذرائع، ہم مثلا انسان بھوکا ہوتا ہے تو بھوک سے نکلنے کے لیے کھانا دینے والا اللہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب سامنے آ جائے گا تو اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے اپنے پیٹ میں ڈالنا ہمارا کام، یا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھانا کھا لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مستقل طور پہ اس کھانے کا اہتمام کرنے والے ہم. بازار سے جا کے سامان لانا، وسائل، یہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ نے مہیا کیا ہے جو ہم یہ سب کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو گفتگو ہے کہ میں نہیں، غلط. پھر اس کے بعد دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اس بلا کو بھول جاتا ہے، اور جب بلا کو بھولتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ اللہ کو بھی فراموش کر جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، روگردانی اختیار کر لیتا ہے، اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے. اس چیز کی طرف قرآن مجید نے بھی مختلف جگہوں پہ اشارہ کیا ہے. بعض مثالیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایک بہت مشہور آیت شریفہ ہے کہ بہت زیادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ الی آخر. ترجمہ ہم جلدی سے پیش کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ایسا پکارتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کشتی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان پانی کے بیچ میں ہوتا ہے اور پھر کوئی اور وسیلہ نہیں ہوتا ہے کہ جو بچائے، کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، دنیا نے جب چیلنج کیا کہ یہ کشتی ایسی کہ جس کو کوئی نہیں ڈبو سکتا ہے، وہ بھی ڈوب گئی. لیکن نہیں، وہ ٹائٹینک والا واقعہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. تو وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. تو جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو اللہ کو پکارتا ہے، اور ایسا پکارتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، کوئی اور ذہن میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اللہ ان کو خشکی تک پہنچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، تو پھر وہ مشرک ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے باقاعدہ ذکر کیا. یہ اس کے علاوہ سورہ یونس آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، چونکہ دونوں آیتیں بڑی بڑی ہیں، جلدی سے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اللہ، یہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوائیں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے. ظاہر سے اچھی ہوائیں تھیں، اچھا موسم تھا. تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا. وہ ماحول بدل گیا اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے گر گئے ہیں. تو اس وقت دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے. ابھی جو مسافر تھے یہ سب نے اللہ سے دعا کی، اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں ہو جائیں گے. یعنی ہمیشہ اللہ کا شکر، ہر نعمت پہ، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. اس کے بعد اب یہ 23ویں آیت ہے سورہ یونس کی. اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو وہ زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے. بھول گئے، وہ شکر گزاروں میں ہونے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کو یاد کرنے کا، بھول گئے. پھر زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے. انسانوں یاد رکھو، تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ جب انسان ان حالات سے نکلتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے کو پاورفل، طاقتور سمجھنے لگتا ہے اور پھر ظلم کی طرف آگے بڑھتا ہے. بہت سارے ظلم ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھتے ہیں ظلم، لیکن یہ ہماری غفلت ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کسی کے بھی حقوق یا حد کے خلاف ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. کسی کے بھی حق کو ضائع کر رہے ہیں، اگر کسی طرح کا بھی حق ہو تو اس ظلم ہے. اور پھر یہ جو گفتگو ظلم سے متعلق ہے یہ سب کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے، دوسرے جو ظلم کرتے ہیں. انسانوں یاد رکھو، تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا. اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، پاور کو اپنے غلط استعمال کر رہا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے مس یوز کر رہا ہے، کوئی ہمارا
ماتحت ہے اور ہم کو اس کو، اب وہ مجبور ہے بیچارہ، اس کو جاب کرنی، تو ہم اس کے اوپر ظلم کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق جو چلے، یعنی کیا مطلب وہ اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں کہ جو زیادتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم تمہارے خلاف ہے، تو سمجھو اس کے خلاف ہے، نہیں، اس کا وقت تو گزرنے والا ہے، گزر جائے گا، یہ ظلم در واقع تمہارے ہی خلاف ہوگا، چند روزہ زندگی کا مزہ ہے یہ، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہمارے ہی طرف ہوگی۔ یہ جو تم کو کسی پہ ظلم کرنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ کچھ دن کا مزہ ہے، 2-4 دن، 10 دن، سال، 2 سال، کتنے دن تمہارے یہاں وہ جاب کرے گا، کتنے دن تمہاری نوکری کرے گا، کتنے دن تمہارے احسانوں تلے دبا ہوگا، کتنے دن جو ہے وہ تمہارے اختیارات میں ہوگا، کتنے دن تمہارے پاور، طاقت سے وہ ڈرے گا، کتنے دن کی چیز ہے یہ سب، سال، 2 سال، 10 سال، یہ بہت بڑا عرصہ نہیں، کہنے کو 10 سال بہت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم اگرچہ مشکل و مصیبت کا وقت مشکل یعنی گزرنے میں زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت بہرحال گزرنے والا ہے، نسبتاً کم ہے، پھر لیکن اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم سب کی بازگشت، تمہیں پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ اب جو اللہ روز محشر اس کی سزا دے گا، وہ وقت آسانی سے نہیں گزرے گا، وہ سزا سخت ترین ہوگی، مشکل ترین ہوگی، لہٰذا یہاں پہ ہم کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ جو بلا و مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، یہ شاید اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم کو غفلت سے بیدار کرے، جھنجھوڑے ہم کو، ہم سو رہے تھے، ہم کو جگائے کہ تم ہوش میں آؤ، دیکھو تم کہاں غافل ہو، کھوئے ہوئے ہو، اللہ کو فراموش کیے ہو۔ جس طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے جب گاڑی نہیں چلتی تو لوگ دھکا دیتے ہیں، دھکا دے تو پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، یہ ہم کو دھکا دینے آئے ہیں کہ تم اللہ کی یاد کو اپنے یہاں شامل کر لو، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ جیسے ہی وہ دھکا ختم ہوتا ہے پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم غفلت میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی ایسی ہوگی جس کو دھکا دیا جائے اور جیسے دھکا چھوٹے پھر کھڑی ہو جائے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بعض اوقات ہماری زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، ورنہ جب ہمیں اللہ کی یاد آ جائے تو اب ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے دور نہ کریں، اللہ کو فراموش نہ کریں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ تمہیں ہم بتائیں کہ تم دنیا میں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر روز محشر ہمیں وہ جو غفلت کی بنیاد پہ ہم نے ظلم انجام دیا، غفلت کی بنیاد پہ جو ہم نے زیادتی کی ہے، وہ ساری زیادتیاں ہم کو روز محشر دکھائی جائیں گی۔ آئیے اس کے بعد موجودہ حالات سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ جو زمانے میں ہے اس وقت ایک بہت اہم گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اس درمیان اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ UAE نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بنا لیے ہیں، آپس میں کچھ معاہدہ ہو گیا ہے، اسی میں بحرین بھی آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے نہیں رہا، اس نے بھی تعلقات بنا لیے۔ ان دونوں کے تعلقات کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذلت کا کام ہے، ذلیل ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے اسرائیل جیسے ذلیل اور کمزور ترین ملک سے، کیا ملے گا ان کو اسرائیل سے سوائے بربادی کے، سوائے خرابیوں کے، سوائے ظلم و ستم کے، سوائے کشت و کشتار کے، قتل عام کے، کیا ملے گا اسرائیل؟ کیونکہ اسرائیل نے اس کے علاوہ کیا ہی کیا۔ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ اس لیے کہ اسرائیل ان کو پاور دے گا، طاقت دے گا، اسلحے دے گا، اقتصاد دے گا، کیا اسلحے دے گا؟ جو اسرائیل کے سخت ترین مخالف ہیں، اگر اسرائیل اتنا ہی پاورفل ہوتا تو آج تک اس کے اندر پھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مسلم ایران سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان تحلیلی نگاہ سے دیکھے تو اسرائیل کو یہ معلوم ہے، اس کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں کر سکتا، وہ حزب اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا، تو نہیں ہے طاقت، پاورفل نہیں ہے، اور نہیں کہ ایران سے یا حزب اللہ سے، دنیا کے بہت سارے ممالک سے نہیں کر سکتا۔ احمق ہے وہ ملک کہ جن کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں اور اپنے آپ کو اس اسرائیل سے پست، کمزور یا پستر سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔
بہرحال ان لوگوں نے اسرائیل سے معاہدہ کیا، دوستی کر لی اور ملاقات۔ یہاں پہ ایک چیز سامنے آئی، وہ یہ کہ در واقع امریکی پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ بہرحال ایک تاریخ میں بھی انشاءاللہ یہ نام باقی رہے گا، اتنا احمق اور بہرحال اس طرح کے بہت سارے صفات کا حامل، اس نے دلالی کی، اور اس کی دلالی سے یو اے ای اور بحرین سے اسرائیل کے تعلقات کو جو نارمل کرانے کا سمجھوتا ہوا ہے، اس سمجھوتے میں مسجد اقصیٰ کے سودے بازی کی بو آ رہی ہے۔ جو حالات سامنے آ رہے ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ جن سے مسجد اقصیٰ کے سودے بازی کی بو ہے۔ ابھی تک جو مسجد اقصیٰ کے متعلق قوانین تھے، اصول تھے، وہ قوانین یہ تھے کہ مسلمان پرامن طریقے سے مسجد اقصیٰ میں عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، اور نان مسلم جا سکتے ہیں، عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن ابھی جو لینگویج سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ وہاں پہ حق تھا، اختیار تھا، یہاں پہ مسئلہ حق اور اختیار والا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس لینگویج میں چھوٹ والا ہے، جو خود ہی معیار کو اور اختیارات کو کم کرتا ہے۔ یہ سودے بازی، خوب یہ کون ہوتے ہیں بحرین، یو اے ای، یہ کون ہوتے ہیں سودے بازی کرنے والے؟ تم کس اعتبار سے مسجد اقصیٰ کے مالک ہو، مختار ہو، اس کو اپنے کیوں، کیسے تم یہ معاملہ کر سکتے ہو؟ لیکن یہ سامنے آیا۔ خوب اس مسئلے میں بحرین کی کمیٹی، جس کو مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جمعیت الاسلامی الوفاق، انہوں نے اس سازش کے خلاف 18 سپٹمبر والے جمعے کو جمعۃ الغضب القدس کے نام سے اعلان کیا ہے کہ یعنی یہ وہ جمعہ ہے کہ جس میں ہم اس قدس کی حمایت میں، اور جو قدس کے خلاف، یہی اسی جمعے کی بات ہے، 18 سپٹمبر یہی جمعہ، اس جمعے میں ہم جو قدس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم، بہت اچھا عنوان ہے، یقیناً ہمارے برادران تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی، اور انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بہرحال جو بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں لے لیا ہوگا، اگر نہیں لیا ہے تو اب لے۔ اور بہترین فیلڈ اس ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس غم و غصے کا اظہار کریں۔ اور اس کے علاوہ ایسی بات، اس نے کم وقت میں عملی کوئی ایسا وہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو حالات بھی چل رہے ہیں کورونا کے اس میں، لیکن بہرحال اس سے بچتے ہوئے جو بھی ہم اقدام کر سکتے ہیں یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں اور باطل کو اس کے اوپر اختیار یا اقتدار حاصل نہ ہونے دیں۔ یہاں پہ اس نے رجیم آل خلیفہ کی جو سازش ہے، اور یہ لوگ جو زائونزم کی حمایت میں بیانیہ دے رہے ہیں، تو بہرحال یہ توافق نامہ، اس کے خلاف ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اس نے جمعیت الوفاق نے بیانیہ جاری کیا ہے، اور اس بیانیے میں اس جو توافق نامہ ہے بحرین کے اور اسرائیل کے بیچ میں، اس کی مذمت کی ہے، اس کو غیر قانونی بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بحرین کی ظالمانہ حکومت اور یہ دشمن جو زائونزم ہے ان کے ساتھ مل کے ایک اسلام کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر رہی ہے بحرین کی حکومت، اور نہ کہ صرف اسلام کے ساتھ، جو ایک عربی ماہیت ہوتی ہے۔ دو حیثیت ہے فلسطین کی، ایک یہ کہ بعنوان، البتہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بنیادی حیثیت ہے وہ تو انسانی حیثیت ہے، اس کو ملائیں تو تین۔ ہر انسان کی انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہو اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ انسان ہے، اس کے خلاف، ان کے حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر جو دائرہ تنگ ہوتا ہے خصوصی، وہ یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ایک اپنے اس مسلمان بھائی کی حمایت میں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہاں اگر یہ غلط کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیے، حق و انصاف ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب یہ مظلوم ہے تو ان کی حمایت میں آواز اٹھانا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا اینگل یہ کہ وہ ممالک کہ جو عرب ممالک ہیں، اور فلسطین عرب
کے عنوان سے ہے، تو اب یہ عربوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک عرب ملک جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت میں آواز اٹھائے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن یہ کیسے بے غیرت ہو گئے، نہ ان کے اندر اسلامی غیرت ہے، نہ ان کے اندر عربی غیرت ہے، نہ ان کے اندر انسانی غیرت ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ تھا کہ فلسطین کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، قتل عام ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان کی بے غیرتی کی انتہا تھی کہ ہر طرح کے مظالم دیکھ کے خاموش بیٹھے تھے، لیکن اب اور انتہا ہو گئی اور بدترین حالات ہو گئے ہیں۔ نہ یہ کہ یہ بے غیرتی ان کی اتنی ہے کہ برداشت کر رہے ہیں، بلکہ اب بیت المقدس کو بھی بیچنے کے لیے اور اس کو داؤں پہ لگانے کے لیے آ گئے۔ یہ جو معاملات ہیں ان کی نہ یہ کی مذمت، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے چہرے سے جو بھی اس طرح کے نقاب ان کو ہٹایا جائے اور یہ کلیئر کیا جائے کہ آیا یہ بعنوان عرب، بعنوان مسلمان زیادہ بڑے ہیں یا بعنوان اسرائیل کے نوکر زیادہ بڑے؟ ان کے یہاں کون سا جنبہ ہے کہ جو زیادہ حاوی؟ اسرائیل کی نوکری، اسرائیل کی غلامی، امریکہ کی غلامی، امریکہ سے وفاداری، یا یوں کہا جائے کہ یہ اسلام کے وفادار کم ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے وفادار زیادہ ہیں۔ اپنی عربی ماہیت کے وفادار کم ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے وفادار زیادہ ہیں۔ حتیٰ انسانیت کے وفادار کم ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے وفادار زیادہ ہیں۔ اور اس راستے میں بے غیرت ہو گئے، انہوں نے اپنی غیرت ختم کر دی، اپنی عزت و شرافت کو بیچ رہے ہیں، اپنے مذہبی سرمایہ کو بیچ رہے ہیں۔ سب کچھ بیچنے کے بعد پھر یہ اپنے اندر اپنے اوپر افتخار محسوس کریں گے کہ انہوں نے مثلاً کوئی بہت بڑا تمغہ لے لیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ ذلت کا راستہ ہے، ذلیل ہیں یہ لوگ۔ سرکار سید الشہداء نے اسی ذلت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ذلیل ہیں یہ لوگ، ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ خب یہ کیسے ذلت ہے اور کیا ہے اور پوری تحلیل ہے واقعی، چونکہ وقت نہیں ہوتا اتنا، لہٰذا صرف اتنی ہی گفتگو، اور آگے ابھی ایک آدھ دو اور اہم چیزیں ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں، ورنہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کیسے یہ ذلت ہے اور کس طریقے سے۔ دیکھیں سرکار سید الشہداء نے اعلان کیا ہے، ہم دو مثالیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں اور 2-3 منٹ میں اس بات کو ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ایک جگہ پہ امام نے فرمایا، سرکار سید الشہداء نے، ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دو راہی پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کا ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے۔ یہ کہتے ہیں، یہ اگر بالفرض یہ ایسا سوچتے ہوں کہ اگر ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں جا سکتے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو جنگ دیکھنا پڑے گا، ہم کو پابندیاں دیکھنی پڑیں گی۔ ہیہات من الذلہ، ذلت سے بچو احمقو، چاہے تمہیں پابندیاں دیکھنی پڑیں، چاہے جنگ دیکھنی پڑے، جو کرنا پڑے بچو۔ اور ویسے بھی کہ تم کہاں بچے ہوئے، ان کی غلامی میں بھی یہی سارے مسائل ہیں۔ آج دیکھو نا، سعودیہ یمن سے جنگ کر کے پھنسا ہوا ہے، کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ در واقع یہ ذلت ہے۔ یا دوسری جگہ پہ جب سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور برائیوں سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ ایسے حالات ہیں کہ مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے، اور ان حالات میں اگر کوئی مر جائے تو اس کی موت سعادت کی موت ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی بچا لے جائے اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہے تو یہ ذلت کی زندگی ہے۔ یہ جو اس طرح کے ممالک ہیں کہ جو خاموش تھے وہ بھی ان کی ذلت تھی، آج جب یہ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ مزید ذلت ہے۔ ذلیل ترین لوگ ہیں کہ جو ذلت کے راستے پہ آگے بڑھا۔ انسان اگر اس کا سر کٹ جائے تو ذلیل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غیرت کا سودا کر لے تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ویلوز کا سودا کر لے تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظام کا سودا کر لے تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ ذلت ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ دولت کم ہے تو ذلت و فلاں کم ہے، تو ان کے پاس کیا کمی ہے؟
اور کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ اب اگر دوسرے اینگل دیکھا جائے تو وہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ زیادہ ہم اس پہ بہت طولانی بات نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو بھی اسلامی ممالک اس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں، یہ ذلیل ترین ان کی حرکت ہے، ذلت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اس ذلت سے واپس پلٹے۔ ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب کو مل کے اس اتنی بھرپور مذمت کرنی چاہیے کہ اس مذمت کے نتائج میں ایسے ممالک اور ایسے صاحبان اقتدار کو محسوس ہو کہ وہ کس ذلت کے راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کتنا احمقانہ بے غیرتی والا کام، کتنا ذلیل کام ان لوگوں نے انجام دیا ہے، یہ احساس ان کو دلایا جائے۔ دوسری چیز جو بہت اہم سامنے آئی ہے وہ موجودہ ایام میں جو ایک پاکستان میں بہت بڑی حرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ اتحاد کو توڑنے کے لیے بہرحال ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور ہر اعتبار سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد پہ حملہ ہو، اٹیک ہو، اور یقیناً اس طرف سے بھی یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس لیے بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرقے کے عنوان سے ایک ہمارے فرقے کے خلاف اس طرح سے باتیں کی جو غیر منطقی ہیں، ناقابل برداشت ہیں، اور اس لیے بھی کرتے مذمت کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ وہ اس مسئلے میں اتنا کامیاب نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی اس حرکت سے پوری امت مسلمہ کو نقصان ہے، صرف شیعوں کو نقصان نہیں ہے، یہ سب کو نقصان ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ایسی صورت میں باہر والوں کو موقع ملتا ہے کہ ان دونوں کو نقصان پہنچے، لہذا لڑائی چاہے وہ شروع کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو، صرف سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، وہ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے مسلمان کمزور پڑے گا، یا مسلمان کی کمزوری سامنے آئے گی، دشمنوں کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے گا ایسا ایشو کو لے کے جیسا کہ سامنے آنے لگا ہے۔ اتحاد کو چوٹ پہنچائی جائے گی کہ جس کا اثر پوری امت مسلمہ پہ پڑے گا۔ لہذا اس پورے معاملے کی ہم بھرپور اور سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم کو ایک بہرحال یہ اتنا سادہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ بس یوں ہی کچھ لوگ اٹھے اور آ گئے، اس میں ہم کو سازش کی بو آ رہی، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں کئی سال سے مسلسل کوشش کر رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا، اور یہ پورے معاملے کو دیکھ کے ہم کو اسی سازش کی یعنی ایک جھلک یا بو ایسی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس کو وہ لوگ جو ہے مزید اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، طول دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ مسلمانوں کی طاقتیں پوری دنیا میں آہستہ آہستہ کم۔ آخر میں اپنے ملک کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو، لیکن بہت اہم باتیں ہیں، البتہ بہت ساری باتیں، اگر پورے 40 منٹ بھی گفتگو کی جائے یا گھنٹے 2 گھنٹے تب بھی شاید ایک موضوع پہ بھی گفتگو نہ ہو۔ یہاں پہ صرف ان اشارے ہوتے۔ دن بدن ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کئی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی، اور یہ بہت سارے رونے ہیں جو پہلے کے ہیں، کلچرل اعتبار سے فلاں جو بھی زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور اس کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد کہ جن کا تعلق اس سیاسی پارٹی سے ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے، بالخصوص سینٹرل میں اور بعض اسٹیٹس میں، یعنی بی جے پی، اس سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ جرائم کی دنیا میں، اور پھر جب وہ جرم کرتے ہیں تو پھر اس وقت ان کے خلاف یعنی جرم کے خلاف ایکشن یا جو سزا یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نرمی یا بعض اوقات نظر انداز کیا جاتا ہے اس کو، نتیجے میں جرم بڑھتا ہے۔ یعنی پھر اس طرح کے لوگ، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم جو دل چاہے کریں، ہم آزاد ہیں، اور بدترین جرائم ہے جو سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے ایک فضا پوری خراب ہو رہی، بالخصوص اقتصادی حالات بہت تیزی سے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس مسئلے پہ اشارہ کیا تھا ایک چیز پہ،
آپ دیکھیں کہ اقتصادی حالات خراب ہونے کے نتیجے میں جاب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سرکاری وہ لوگ جو سرکاری جاب کرتے ہیں ان کو وقت سے پہلے ریٹائر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں. کمپنیوں کو بند کیا جا رہا ہے, کمپنیاں بند ہو رہی ہیں, سرکاری کمپنیاں بک رہی ہیں, پرائیویٹ کمپنیاں اپنی کمپنیوں کو نہیں چلا پا رہی کیونکہ حالات اقتصادی حالات خراب ہیں, بند ہو رہی ہیں. جب کمپنیاں بند ہو رہی ہیں ظاہر سی بات جتنے وہاں پہ کام کرنے والے امپلائیز ہیں سب کو باہر جانا ہوگا, سب سڑک پہ آ گئے, بے روزگار ہو گئے. جس پارٹی نے اور جن افراد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال اتنے کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے, آج وہ حساب لگائیں کہ وہ ہر سال کتنے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی اس پہ بات ہوگی کہ جتنی انہوں نے باتیں کی تھی وہ ایک دم سب برعکس ہیں, سب برعکس ہیں. جاب سے لوگوں کو وہ کمپنیاں جو بند بھی نہیں ہو رہی ہیں لیکن حالات ان کی بھی بہت اچھے نہیں ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو جاب سے نکال رہے ہیں. اتنے خراب حالات ہو گئے ہیں کہ ابھی بعض جگہوں پہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو وظیفہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو مدد تھی وہ بھی نہیں دی جائے گی, اور اس سے پہلے فیس بڑھنے والا معاملہ سامنے آ چکا ہے. جبکہ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اسی حکومت کے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹس یا ایسی خریداری ہے, اتنے ہزار کروڑ کی یہ خریداری, اتنے ہزار کروڑ کا یہ, اتنے ہزار کروڑ کا ان کا لون معاف, اتنے ہزار کروڑ کا ان کا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہے, کیونکہ ایک طرف اتنے لمبے لمبے فیگر ایسے کاموں پہ کہ جو مثلاً بہت بیسک و بنیادی کام نہیں, ان کے بغیر ملک چل سکتا ہے اور چل رہا تھا آج تک, اور دوسری طرف وہ چیزیں کہ جو بہت بیسک چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں, ان کے لیے نہیں ہے پیسہ. ان حرکتوں سے ملک دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے, بدترین حالات میں جا. اور ابھی تک ملک میں بہت سارے لوگ تھے کہ جو غافل تھے, لیکن اب الحمدللہ اکثریت غافل نہیں ہے. لہٰذا ملک میں مختلف جگہوں پہ مختلف عنوان سے احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, کبھی کسان, کبھی اسٹوڈنٹس, کبھی کوئی, یہ احتجاج ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اب یہ اور بات ہے کہ میڈیا ان چیزوں کو نہیں دکھا رہا ہے. بعض چینلز کو چھوڑ کے جو واقعاً حق بیانی سے کام لے رہے ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے قربانی بھی دے رہے ہوں گے. اکثر ہمارے چینلز ہیں کہ جو اس وقت ملک سے غداری کا کام انجام دے رہے ہیں, حقیقی شکل کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے, ملک کے فائدے کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. وہ جس طریقے سے فکروں کو موڑ رہے ہیں, جس طریقے سے تعصب پیدا کر رہے ہیں, جس طریقے سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, غلط چیزوں کو پیش کر رہے ہیں, یہ چیزیں ملک کے فائدے میں نہیں ہیں. اتنے اہم موضوعات ان کے پاس یہ موضوع ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایسے موضوع ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ اسی کو لے کے پریشان ہیں. جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات, بلکہ اکثر اوقات جھوٹ بولتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. بدترین رول میڈیا اس ٹائم انجام دے رہا ہے, بدترین رول پیش کر رہا ہے. ملک کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں, ان خراب حالات میں جہاں بہت سارے مثلاً افراد اور پارٹیز اور ان لوگوں کا ہاتھ ہے یا یہ اس میں شریک ہیں, اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے. میڈیا ایک بہت اہم کام اس میں انجام دے رہا ہے کہ جو ملک مثلاً ابھی آپ دیکھیں اس اعتبار سے بھی ملک کی چین تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر انڈیا میں گھسا ہے. یہ چھوٹی بات ہے, 38,000 اسکوائر کلومیٹر چھوٹی چیز ہے. اس پہ جتنا تبصرہ ہونا چاہیے, پلوامہ والے مسئلے کو لے کے جتنا تبصرہ ہونا چاہیے, کسانوں والے معاملے کو لے کے جتنا تبصرہ ہونا چاہیے, ایجوکیشن کے معاملے کو لے کے جتنا تبصرہ ہونا چاہیے, ان ساری چیزوں کو لے کے, بے روزگاری کو لے کے جتنا تبصرہ ہونا چاہیے, جی ڈی پی کے گرنے کے وجہ جتنا تبصرہ ہونا, ان چیزوں پہ تو میڈیا میں جو اس کا حق ہے اتنا ٹائم ہی نہیں اس کو میڈیا میں مل رہا ہے. اور اس کے مخالف ان چیزوں میں میڈیا بھرپور تبصرہ کر رہا ہے کہ جس کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے. شاید 1-2 لائن میں وہ نیوز بیان ہو جاتی تو کافی تھی, اور وہ بھی نہیں بیان ہوتی تو شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اتنی. ان چیزوں پہ میڈیا بھرپور وقت دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میڈیا لوگوں کو, عوام کو دوسری چیز میں لگا کے گمراہ کرنا چاہتا ہے,
تاکہ لوگوں کا ذہن وہاں تک نہ پہنچنے پائے، لوگوں تک وہ اطلاعات نہ پہنچنے پائیں، لوگ اس طرف سے غافل ہو جائیں، لوگ بے روزگاری کی طرف سے غافل ہو جائیں، لوگ چین کے حملے کی طرف سے غافل ہو جائیں، لوگ نیپال کے تجاوز کی طرف سے غافل ہو جائیں، لوگ پلوامہ والے مسائل کو فراموش کر دیں۔ یہ میڈیا کی اس طرح سے کوشش و کاوش ہے۔ البتہ جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ سارے نہیں لیکن اکثر چینلز اس وقت یہی کام کر رہے ہیں، اور یہ ملک کے حق میں مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات میں صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ کام کرے تاکہ ملک کو بربادی سے بچائے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب غفلت سے باہر آئیں، جو بھی حق ہے اس کے متعلق آواز اٹھائیں، حق کی حمایت کریں، باطل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہمارے لیے کسی بھی پارٹی کے سپورٹ سے زیادہ اہم ہے ملک کا سپورٹ، یعنی دوست کی حمایت ایک ہو گئی اور ایک کشتی کی حمایت ہو گئی۔ ہم کشتی میں کچھ دوست سوار ہیں، ہم اپنے دوست کی حمایت کے چکر میں کشتی کی حمایت بھول رہے ہیں۔ احمق لوگ، جب کشتی ہی ڈوب جائے گی تو تم اپنے دوست کی حمایت کر کے کیا کرو گے؟ جب ملک ہمارا ڈوبتا جا رہا ہے تو تم پارٹی کے سپورٹ سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ پارٹی کا سپورٹ، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، ملک کی حمایت پرائمری ہے۔ پہلے اپنے ملک کو بچاؤ کہ جو اس ٹائم بد سے بدترین حالات کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کی انسانی، مذہبی، اخلاقی ہر طرف سے ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ذمہ داری پہ عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔